شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کی میزبان شراز کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، جوہری کاروبار 7 پاکستانی کمپنیوں پر امریکی پابندی۔ دوستو، امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کی تجارت میں ملوث ہونے کے شبے میں 7 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان امریکی اقدامات کے بعد پاکستان کا نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شمولیت میں مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں RP شراز کے ساتھ۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، نیوز ایجنسی روٹرز کے مطابق امریکی بیورو آف انڈسٹری، سیکیورٹی اینڈ کامرس نے اپنی پابندیوں سے متعلق اپنی نئی فہرست میں 7 ایسی پاکستانی تجارتی کمپنیوں کو شامل کیا ہے جن پر جوہری ٹیکنالوجی کی تجارت میں ملوث ہونے کے شبہات ہیں۔ دوستو، امریکی حکومت کی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی حکومت کے تجزیے کے مطابق یہ کمپنیاں ملکی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے منافی اقدامات میں ملوث تھیں۔ دوستو، روٹرز نے اس حوالے سے پاکستانی حکام کا موقف جاننے کی کوشش کی، تاہم فوری طور پر اسلام آباد کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ دوستو، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ کچھ برسوں سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جن میں رواں برس کے آغاز سے ہی مزید کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، امریکی کامرس کے ادارے کی اس فہرست میں شامل ہونے والی کمپنیوں کے اثاثے منجمد نہیں کیے جاتے، تاہم اس فہرست میں شامل کمپنیوں کو امریکہ میں کاروبار کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، امریکی حکام نے جن پاکستانی کمپنیوں کو اس فہرست میں شامل کیا ہے وہ زیادہ معروف نہیں ہیں۔ ناظرین محترم، روٹرز نے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے بھی فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوستو، ماضی میں پاکستانی حکام پر شمالی کوریا کو جوہری ٹیکنالوجی غیر قانونی اور خفیہ طور پر منتقل کرنے کے الزامات کا سامنا بھی رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سن 2004 میں شمالی کوریا کو جوہری راز فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا، جبکہ سن 2008 میں اقوام متحدہ کے جوہری واچ ڈاگ نے کہا تھا کہ قدیر نیٹ ورک نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا میں جوہری ہتھیاروں کے بلیو پرنٹ اسمگل کیے تھے اور یہ نیٹ ورک 14 ممالک میں سرگرم تھا۔ دوستو، پاکستان نے سن 2016 میں نیوکلیئر سپلائی گروپ NSG کی رکنیت کے حصول کی درخواست دی تھی، جس پر ابھی تک کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی کمپنیوں پر ان تازہ پابندیوں کے بعد اسلام آباد کی NSG میں شمولیت میں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، میں آپ کے نائس کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔